فاتحہ۔ محمد علی بیت محمد سلام ماشاء اللہ توکلت علی اللہ یموت ابدا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد هو الدائم القائم هو الباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء، هو الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام وتحية الكرام على أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا أقسم بيوم القيامة صلى الله محمد وعلى محمد۔ اپنی اپنی ذاتوں کی قبولیت کے لیے محبت بڑا درود پاک ادا کریں محمد وعلى صلی محمد۔ جن جن احباب نے دمیں دامیں درخت کلمہ سنانے کسی بھی طور سے ان ایام ازا کی مجالس میں حصہ لیا ہے، سب کی سعی و کاوش کی قبولیت کے لیے محبت بڑا درود ادا کریں محمد وعلى۔ امام زمانہ کی سید و سرابتی اور تاجر ظہور کے لیے ہدیہ سوال ہے۔ ایک دفعہ سہمت فرمائیں، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام و محبت بھری صلوات دیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا ہمارے اس میں بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے تو شہ آخرت قرار فرمائے۔ خالق مطلق علماء زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے، ان کی زبان اطہر کو خدا ہم سب کے لیے دعا کو قرار فرمائے، ان کے قلب نسلین کو خدا ہمارے اعمال سے راحت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کی طرف سے آج کی شب کے عنوان پر شب لیلت جناب سید سکینہ سلام اللہ علیہا کے ہدیہ تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں قبولیت کے لیے، تمام دعاؤں کے مستجابی کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تجلی ظہور کے لیے، جمیع مومنات کے رضوان کے لیے محبت بڑا درود کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے جی مجھے جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ قیامت ایک اٹل حقیقت، قیامت کی جس کا انکار ممکن نہیں، قیامت کی جو نتیجہ زندگی ہے، قیامت جو محاصر حیات ہے، قیامت کہ جس نے ضرور وقوع پذیر ہونا ہے، قیامت وہ عظیم دن کہ جس دن انسان کو اس کے کیے گی جزا مل جائے گی، قیامت وہ معتبر دن جس دن ظالمین کو کیفیت کردار تک پہنچا دیا جائے گا، قیامت
وہ دن کہ جب ساری مخلوقات محضر خدا میں حاضر ہو جائے گی۔ وہ منزل ہے کہ جس کے لیے خدا نے لفظوں میں کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں اللہ قیامت کے دن کی قسم ضرور پر ضرور قسم کھاتا ہوں۔ وہ دن کہ جس دن کی خدا قسم کھا رہا ہے، جس دن کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں جا بجا تذکرہ کیا، جس دن کو خدا نے یوم اللہ کرا دیا، جس دن کو یوم وعید کہا گیا، جس دن کو یوم مستضعفین کہا گیا، جس دن کو یوم جزا کہا گیا، جس دن کو یوم سزا کہا گیا، جس دن کو یوم منعم کہا گیا، جس دن کو یوم نعمت کہا گیا۔ وہ عظیم دن کہ جس دن کی بابت پروردگار عالم نے کہا کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن گھوڑا، جس دن ہر چیز انسان کی نگاہ کے سامنے آ جائے گی، لا تنفع، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی مگر وہی کہ جو انسان نے کیا ہوگا۔ وہ دن ہوگا کہ جس دن کی سختیاں اپنی منزل پر، جس دن کی نعمتیں اس کی محضر میں کھڑی ہوں گی، نگاہ ایک کرسی کو پیش کیا جائے گا، وہ کرسی کہ جس پہ خدا نہیں بیٹھے گا، وہ خدا جو اس جہاں میں دکھائی نہیں دیتا وہ اس جہاں میں بھی دکھائی نہیں دے گا، جو دکھائی دے وہ محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا، جو کرسی میں سما جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب کرسی میں سمانے والا خدا نہیں تو پھر سونے کا تاج پہننے والا بھی خدا نہیں، سونے کا کھسا پہننے والا بھی کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا کہ اگر جہنم کہے حل من مزید تو وہ ٹانگ اٹھا کے جہنمیوں کے ساتھ وہ جہنمی خدا دکھائی دے۔ ماشاءاللہ حیدری، بس وہ خدا کہ یوم عدل کو نافذ کرنے والا، وہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا، وہ وعدے جو اس نے امت سے مخلوقات سے کیے وہ بھی پورا کرے گا، اور جو اپنے حبیب سے کیا وہ بھی پورا کرے گا۔ کون سا وعدہ؟ جس کے لیے کہا عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، میرا حبیب محمد مصطفیٰ ہم ان قریب تجھے مقام محمود عطا کریں گے۔ اے پروردگار، مصطفیٰ کو وہ کون سی منزل ہے، وہ کون سا مقام ہے جو تو نے عطا نہیں کیا؟ اے پروردگار، تیرا مصطفیٰ چادر لے کے اوڑھ کے سو گیا تو تو نے مدثر کہہ دیا، کمبل اوڑھ کے سو گیا تو نے مزمل کہہ دیا۔ اے پروردگار، تو نے نبی بنایا، رسول بنایا، عبد کہا، معراج پہ بلا کر خدایا اتنی عظمت عطا کر دی کہ تیری ذات اس کو مخاطب کرے تو کہتا ہے یاسین اے سید و سردار، جسے تو سردار کہتا ہو اس کی عظمت کو اور کیا دکھائے گا؟ وہ کون سا مقام ہے جس کو تو مقام محمود کہہ رہا ہے؟ یہاں یہ مقام دنیا نہیں ہے، یہ مقام آخرت ہے کہ جب کرسی عدالت سج جائے گی اور ساری خدا کی مخلوقات معذر خدا میں کھڑی ہوں گی، اس وقت خدا حکم دے گا یا محمد اجلس علی مقام المحمود، میرا حبیب جا اور مقام محمود پہ فیض ہو جا، یہ وہ وعدہ ہے جو ہم نے تجھ سے کیا تھا، آج وفا ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ چلے گی مقام محمود پہ جا تشریف فرما ہوں گے، اتنے میں ہاتھ سے صدا آئے گی یا معاشر الانبیاء، اپنے عرش سے خدا پکارے گا اے گروہ انبیاء، ہم نے تمہیں دنیا میں کاہے کو بھیجا؟ آدم سے عیسیٰ تک آواز قدرت کو سننے کے بعد لرزہ اندام جسم خدا سے گفتگو کریں گے، پروردگار ہمیں دنیا میں بھیجا اعلی کلمہ توحید کے لیے، اپنی یکتائی کا پیغام دینے کے لیے، بشریت کی رہنمائی کے لیے، خدایا لوگوں کو راہ اجازہ حق سے منسلک کرنے کے لیے۔ آواز قدرت آئے گی اے آدم سے عیسیٰ تک کے پیغمبرو، کیا تم نے اپنے زمانے میں حق نبوت ادا کر دیا؟ سارے نبی یک زباں ہو کے کہیں گے خدایا ہم یہ اعتراف کرتے ہیں
تیرے محضر میں کہ ہم سے حق نبوت ادا نہ ہوا، مگر ہم نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق پوری کوشش کی کہ ہم حق نبوت کو ادا کریں۔ آواز پروردگار آئے گی، اے نبیو اگر تم نے اپنے زمانے میں حق نبوت ادا کرنے کی کوشش کی ہے تو آج عالم محشر میں یوم قیامت میں اپنا کوئی ایسا گواہ لاؤ جو تمہاری نبوتوں پہ تمہاری گواہی دے سکے۔ آیت کہتی ہے آدم سے عیسیٰ تک کے پیغمبر سب چلیں گے، مصطفیٰ مقام محمود پہ جلوہ فغن ہوں گے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ چلیے اور چل کے بارگاہ عادیت میں ہم نبیوں کی نبوت کی گواہی دیجئے، ہم نبیوں کی نبوت کی گواہی دیجئے۔ کون گواہی مانگ رہا ہے؟ آدم کہہ رہا ہے ہماری نبوت کی گواہی دیجئے، نوح کہہ رہے ہیں ہماری نبوت کی گواہی دیجئے، ابراہیم کہہ رہے ہیں میری نبوت کی گواہی، اسماعیل کہہ رہے ہیں میری نبوت کی گواہی، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ادریس، یوشع، ہر نبی کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ ہماری نبوت کی گواہی دیجئے۔ اور گواہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس کی گواہی دے اس منزل پہ موجود ہو، وہاں پہ دیکھ بھی رہا ہو، وہاں پہ سن بھی رہا ہو، اپنے بنفس نفیس موجود ہو۔ اب گواہی مانگنے والے ہیں نبی، اور نبیوں کا عقیدہ کیا بن رہا ہے؟ عالم معاشر میں نبیوں کا عقیدہ نظر آ رہا ہے کہ نبی مان رہے ہیں کہ محمد دنیا میں نہیں آیا تھا، ہمارے عمل قول و فعل پہ شاہد تھا۔ مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے اور ہمارے عمل و فعل قول پہ شاہد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مقام محمود میں بیٹھا ہے مصطفیٰ حکم خدا سے۔ اب مصطفیٰ مقام محمود نہیں چھوڑیں گے بلکہ ندا دیں گے، اینا اینا امی حمزہ، کہاں ہے میرا چچا حمزہ؟ اسد الرسول اللہ اسد اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے صفوں کو چیرتا ہوا حمزہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ندا دیں گے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے محضر میں حاضر ہوں۔ پھر آواز آئے گی این این اخی جعفر ابن ابی طالب، کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا جعفر تیار؟ روایت کہتی ہے عالم معاشر میں پروں سے پرواز کرتا ہوا جعفر تیار محضر پیغمبر میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے محضر میں حاضر ہوں۔ اتنے میں آواز رسول آئے گی اے چچا حمزہ، اے بھیا جعفر، جاؤ اور جا کر بارگاہ عادیت میں مجھ محمد کے بہا پر ان نبیوں کی نبوتوں کی گواہی دیجئے۔ ادھر حمزہ چلیں گے، ادھر جعفر چلیں گے، آگے آگے حمزہ ہوگا، آگے آگے جعفر ہوں گے، پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء ہوں گے۔ ادھر حمزہ اور جعفر بارگاہ عادیت میں جا کے مصطفیٰ کے بہا پر نبیوں کی نبوتوں کی گواہی دے دیجئے۔ اب یہاں رک کے جملہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا اتنا تو بتائیے کون ہے محمد مصطفیٰ، کون ہے علی مرتضیٰ، کون ہے حمزہ، کون ہے جعفر تیار؟ خدا کی قسم جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو، مصطفیٰ بھی پلا ہے تو ابو طالب کی گود کا، جعفر تیار بھی پروان چڑھا ہے تو گود ابو طالب نے، حمزہ نے بھی پرورش پائی ہے تو گود ابو طالب۔ نبیوں کی نبوتوں کی گواہی ہو جائے گی۔ رسول کہہ رہے جب میں مقام محمود پہ بیٹھوں گا نا فقط جا رائے تھی، میرا پرچم پیش کیا جائے گا، فَهُوَ اللِّوَاءِ الْحَمْدِ، وہ پرچم لوائے حمد ہوگا۔ اصحاب پیغمبر پوچھیں گے یا رسول اللہ وہ پرچم جو لوائے حمد ہوگا، یا رسول اللہ وہ پرچم کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا لا یدرکہ الابصار، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ آنکھ کے احاطے میں نہیں آئے گا، آنکھ اس پرچم کی حدوں کو دریافت نہیں کر سکے گی۔ اب آپ نے کم ہونے کا ثبوت نہیں دینا اور میں آپ کو کم سمجھ کے پڑھ بھی نہیں رہا۔ آنکھ کتنا در کرتی ہے، آنکھ کی طاقت کتنی ہے، توجہ کریے گا۔ خدا کی قسم بشریت کبھی سمجھ نہ سکتی اگر محمد کا بیٹا علی یہ نکی دنیا کو بتا نہ دیتا۔ امام کا شاگرد ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، اس کا ایک دہریے سے مناظرہ ہوا،
کمیونسٹ سے، دہریے سے، خدا کے منکر سے، وجود خدا کا قائل نہیں، مناظرہ ہوا۔ پوچھتا تیرا خدا قادر؟ کہا ہاں خدا قادر نہ ہوا تو کون ہوا؟ کہا کیا تیرا خدا کتنا قادر ہے؟ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ کہا تیرا خدا ہر شے پہ قادر؟ ہاں ہاں ہر شے پہ قادر ہے۔ کہا اتنا بتا تیرا خدا اس پہ بھی قادر ہے کہ اس کل کائنات کو مرغی کے انڈے میں بند کرے، اس طرح سے انڈا بڑا نہ ہو کائنات چھوٹی نہ ہو؟ سوال کا سننا تھا، ایک لحظے کے لیے شکن چہرے پہ پریشانی آئی، فوراً کہا بندہ خدا مجھے چند دن کی مہلت دے، میں تجھے اس کا جواب دوں گا۔ کیوں مہلت مانگ رہا ہے؟ کیونکہ جانتا ہے اللہ نے ایک در ایسا خلق کیا ہے جس در پہ جا کے کوئی سوال نہیں رہتا، جواب میں بدل جاتا ہے۔ بس بصرہ چھوڑا، سامرا پہنچا، بیت الشرف میں شرف یاب ہوا۔ فرزند رسول خدا قادر؟ کہا عبداللہ بصری تو پوچھتا ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ میرا مناظرہ ہوا ہے ایک دہریے سے۔ کہا اچھا کیا ہوا؟ کہا فرزند رسول اس نے پوچھا خدا قادر؟ میں نے کہا ہاں خدا قادر ہے۔ کہا اس نے پوچھا کیا تیرا خدا ہر شے پہ قادر؟ میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر۔ کہا اس نے پوچھا کیا تیرا خدا اس پہ بھی قادر ہے کہ اس پوری کائنات کو مرغی کے انڈے میں سمو دے، انڈا بڑا نہ ہو کائنات چھوٹی نہ ہو؟ فتبسم علی نقی علیہ السلام، علی ابن محمد مولا نقی مسکرائے اور مسکرا کے اس کا ہاتھ تھاما، اپنے بیت الشرف سے چلے، گلیوں سے گزرتے ہوئے سامرا کی پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا کا بنایا ہوا ہاتھی نہیں جو منزل دکھائے، اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی ہے، منزل تک چھوڑ کے آئے گا۔ بس ہاتھ تھام کے سامرا کی پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچے۔ کہ بندہ خدا سوال دھورا، کہا ابن رسول اللہ کیا خدا اس پہ قادر ہے کہ کل کائنات کو مرغی کے انڈے میں سمو دے، انڈا بڑا نہ ہو کائنات چھوٹی نہ ہو؟ امام نے فرمایا اچھا اب نگاہ دکھا، اٹھا دیکھ کیا ہے؟ کہا فرزند رسول چاند چودھویں کا اپنے جوبن پہ چمک رہا ہے، اس کی روشنی بھی نظر آ رہا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے محلات ہیں، قصر ہیں، مکانات ہیں، گلیوں میں لوگ چہل پہل کر رہے ہیں، جانور بندے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہیں، بھیڑوں کے ریوڑ ہیں، اونٹ اپنے سبل میں موجود ہیں، گھوڑے سبلوں میں موجود ہیں، اونٹ اپنی منزلوں میں موجود ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں۔ کہا اچھا دائیں طرف دیکھ کیا ہے؟ کہا فرزند رسول بلند و بالا پہاڑ ہیں، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں۔ بائیں طرف دیکھ کیا ہے؟ کہا لہلاتے کھیت ہے، درخت ہیں، درختوں پہ پرندے جھولیاں لے رہے ہیں۔ کہا پیچھے دیکھ کیا ہے؟ کہا فرزند رسول بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں۔ کہا اچھا اب مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، افق سے افق تک دیکھ۔ افق کہتے جہاں زمین اور آسمان ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، افق کے مشرق سے افق کے مغرب تک دیکھا، افق کے شمال سے افق کے جنوب تک دیکھا۔ کہا فرزند رسول مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پورا آسمان استاروں سے اٹا ہوا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، چاند اپنے چوبن پہ چمک رہا ہے۔ کہا اچھا اب اپنی آنکھوں کو بند کر، آنکھوں کو بند کیا۔ کہا بتا تیری آنکھوں میں کیا کیا ہے؟ کہا فرزند رسول مکانات ہیں، محلات ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں، پھیلاتے فصلیں ہیں، لہراتے کھیت ہیں، فرزند رسول بڑے بڑے درخت ہیں، درختوں میں جھولیاں لیتے پرندے ہیں، فرزند رسول گلیوں میں چلتے ہوئے افراد ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پورا تاروں بھرا آسمان سب میری آنکھوں میں ہے، چاند اپنے جوبن پہ ہے، تارے چمک رہے ہیں، سیارے بہتے گردش شکل سب کچھ میری آنکھوں میں ہے۔ کہ اتنا بتا کیا یہ کائنات کا ظاہر تیری آنکھوں میں جا کے چھوٹا ہوا؟ کہ نہیں فرزند رسول اپنے وجود سمیت میری آنکھوں میں، کہا تیری آنکھیں بڑی ہوئی؟ کہا نہیں فرزند رسول آنکھیں بھی اتنی ہے۔ کہا وہ خدا جو چھوٹے سے آنکھ کی پتلی میں کل کائنات کے ظاہر کو سمو دے، ظاہر کائنات چھوٹا نہ ہو، پتلی بڑی نہ ہو، تو اس سے زیادہ قادر ہے کہ کائنات کو مرغی کے انڈے میں سموئے، انڈا بڑا نہ ہو کائنات چھوٹا۔
خدا سب کیا بات ہے. آسمان کی طاقت کتنی کہ آسمان کے ظاہر کو اپنے اندر سمو سکتی ہے. اور اللہ کا رسول کیا فرما رہے ہیں کہ لوائے حمد وہ ہوگا لا یدرکہ الابصار کہ آنکھ اس کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی. اتنا بڑا لوا ہوگا کہ عالمین کی ہر مخلوق اس لوا کے نیچے ہوگی. ازل سے ابد تک ہر کائنات کی خلقت و مخلوق اس لوا کے نیچے ہوگی، مگر اس کا سایہ اسی پہ ہوگا جس کے دل میں صاحب لوا کی محبت ہوگی. کہا یا رسول اللہ یہ صاحب لوا کون ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ ہر پرچم کا ایک پرچم دار ہوتا ہے، ہر جھنڈے کا جھنڈا بردار ہوتا ہے، ہر لوا کا ایک صاحب ہوتا ہے، ہر رائے کو ایک اٹھانے والا ہوتا ہے، ہر علم کا علم بردار ہوتا ہے. یا رسول اللہ یہ روز معاشر لوائے حمد کو بھی اٹھانے والا کوئی ہوگا؟ کہا ہاں ہوگا. کہا کون ہوگا؟ کہا جس کو میں وہ لوا عطا کروں گا. کہا یا رسول اللہ آپ لوا کس کو دیں گے؟ کہا اسی کو جس کو خیبر میں علم دیا تھا. ہاں اسی کو عطا ہوگا. حکم ہوگا یا علی فتقدم وخذ لوا وجالس علی عقب رسول اللہ. اے علی آگے بڑھ، لوا کو اٹھا اور محمد کے پیچھے مقام محمود پہ کھڑا ہو جا. ادھر علی کھڑے ہیں، ادھر فرشتہ، ادھر نبی آ رہے ہیں. نبی استغاثہ نصرت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں برقیادیت میں ہماری نبوتوں کی گواہی دیجیے. علی پیچھے کھڑا ہے، مصطفیٰ مقام محمود پہ ہے. حمزہ اور جعفر جا کر نبیوں کی نبوتوں کی گواہی دے رہے ہیں. اور نہ رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ علی لوا لیے پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے حمزہ کو زحمت دی، وہ صفیں چیر کے آئے. جعفر کو بلایا، وہ پرواز کر کے آئے. یہ علی کو بھیجا ہوتا نا، پہلے تو جو بھی مارکا ہوتا تھا علی کو بلایا جاتا تھا. علی دیکھ، علی دیکھ، علی دیکھ، آج بستر پہ خطرہ ہے تو سو جا. علی بدر کا مارکا ہے، دشمن کہتا ہے یا خود آ یا ان کو بھیج جو نسب میں ہمارے برابر ہو. یعنی دشمن ان کو بھی اپنے برابر بھی نہیں سمجھتا اور لوگ کہتے ہیں سب ایک جیسے. صلوات خبر محمد و آل محمد. علی جا بدر کا مارکا ہے ادھر جا. علی احد کا سما ہے، سب چھوڑ کے بھاگ گئے. اور معاف کیجیے گا سب چھوڑ کے تشریف لے گئے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا نا بھاگ گئے تو لوگوں نے کہا جی کہ وہ دیکھیں جی توہین کر دی. بھائی جاؤ قرآن میں لفظ بدل دو. قرآن میں یہی ہے کہ محمد کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تاریخوں میں دیکھو یہی لفظ ہے. لیکن ہم تو ادب کے قائل ہیں، احترام کے قائل، اس لیے کہتے ہیں احد میں جب سب تشریف لے گئے تھے علی کے ساتھ چند تھے جو رسول کا دفاع کر رہے تھے. ایک علی تھا جو دیوانہ وار محمد کا دفاع کر رہا تھا. اور خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کے لفظ ہیں کہ علی جب سب بھاگ گئے تھے تو کیوں نہیں گیا؟ کہا کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی احد کا مارکا ہے، محمد کا دفاع کر. علی خندق کا مارکا ہے، سب سر جھکائے بیٹھے ہیں. جیسے جشتی نعمانی کہتا ہے ایسے سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے سروں میں پرندے بیٹھتے ہوں. اور مصطفیٰ کہہ رہے تھے من لحاظ القلب. ایک علی تھا جو کھڑا ہوتا تھا، کہا اجلس یا علی، علی تو بیٹھ. کہا کوئی ہے، کوئی مرد ہے جو جائے. پھر علی کھڑا ہوا، وہی کھڑا ہوگا جو مرد ہوگا. علی کھڑا ہوگا، علی اجلس تو بیٹھ. بھائی تو کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ کوئی اور ہے جو آج شوق پورا کرے؟ جن کی طرف اشارہ ہوگا وہ تو بولے ہوں گے نا. ہاں ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں کون جائے کہ جو 1000 ڈاکوؤں کو اونٹ کے 2 سالہ بچے کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے اس کو پاؤں میں اس کا پاؤں پکڑ کر 1000 ڈاکو کو اکیلا بھگا دیتا تھا. جو 1000 کا مقابلہ کرے کون اس کے مقابلے میں جائے؟ ان کی تقریر نے ایسی دھاک بٹھائی عمر ابن عبد الود کی کہ اب جن کے دل میں خواہش تھی وہ بھی سر جھکا چکے. اب پھر صرف علی تھا.
تھا علی جا میدان میں، اور علی آج میدان میں ایسے نہیں جانا، پہلے جاتا تھا تو اپنا لباس پہن کے، آج میرے قریب آ، اپنا امامہ اتارا علی کے سر پہ رکھا، اپنا خود اتار کے علی کو پہنایا، اپنی ابا اتاری علی کے زیب تن کی، اپنی زرہ علی کو پہنائی، اپنا ازاربند علی کو باندھا، اپنے نالین عرش والے علی کو پہنائے، تلوار علی کے ہاتھ میں دے کے کہا نصر من اللہ و فتح قریب۔ اب جو علی گیا تو سنتے رہتے ہو خدا سے، محمد نے پوچھا اور علی کے قصیدے پڑھو، ہر ایک قصیدے پڑھنے لگا، ابو الحسن جا رہا ہے، زہرا کا شوہر جا رہا ہے، فاتح بدر جا رہا ہے، سورہ قرآن کا مبلغ جا رہا ہے، روز اور مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلے خلق ہوا وہ میدان میں جا رہا ہے، مولا جبرائیل جا رہا ہے، استاد جبرائیل جا رہا ہے، ہر کوئی تعریف کرنے لگا۔ پھر محمد وحی کی نطق سے، وحی کی رسول کے نطق سے کلام کرنے والا مصطفیٰ بولا بارد الایمان کل الی کفر کل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ پہلے کوئی مارکا ہوتا تھا، علی تو آ، علی بدر ہے تو آ، احد ہے تو آ، خندق ہے تو آ، خیبر ہے تو آ، حنین ہے تو آ، سورہ قرآن کی تبلیغ کرنی ہے تو آ، علی آ میرے دوست بیچارہ بتوں کو توڑنا ہے تو آ۔ اور خدا کی قسم خلق عظیم کا مالک ہے رسول، اسی کو بلایا جس کا بتوں سے کوئی رشتہ نہ تھا۔ اور علامہ نقل کا بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں علی یہ کسی اور کو کرنے دیا ہوتا، تجھے پتہ نہیں جو بتوں کو توڑتا ہے ابراہیم کی طرح اس کے باپ کو لوگ کافر کہتے ہیں۔ کہا یہ جو ابراہیم کے باپ کو مشرک کہا جاتا ہے اور علی کے باپ پہ تہمت لگائی جاتی ہے کلمہ نہیں پڑھا، کہا یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے باپ سے مسئلہ ہے، نہیں، باپوں کا مسئلہ نہیں، بیٹوں کا مسئلہ ہے۔ ابراہیم نے ان کے خدا مار ڈالے تھے، علی نے ان کے خدا مار ڈالے تھے۔ صلوات حدیث پر محمد و یا رسول اللہ پہلے تو ہر مارکے میں علی کو بھیجا کرتے تھے، ہر مشکل میں علی کو بھیجا کرتے تھے، اپنی نیابت میں علی کو بھیجا کرتے تھے، اور آج کیا ہے علی لیوا لیے پیچھے کھڑے ہیں، آپ حمزہ کو بلا رہے ہیں، آپ جعفر طیار کو بلا رہے ہیں، علی کو بھیجا ہوتا۔ آواز پیغمبر دیکھو ابھی اللہ نے ان نبیوں سے نبوت کا گواہ مانگا تھا تو میں نے اپنی جگہ پہ حمزہ و جعفر کو بھیجا ہے، ابھی اللہ مجھ محمد سے میری نبوت کا گواہ مانگے گا، اس لیے علی کو بھیجوں گا۔ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب، چونکہ ساری کتاب کا علم اس کے پاس ہے، یہی جائے۔ بول کے اچھی بول کے پنج نعرے پنجنی شوالک نعرائے بس علی کو لیوائے حمد دیا جا رہا ہے، لیکن جس کی نیت جیسی چھاؤں ویسی ملے گی۔ غدیر میں علی کو مولا امپوز نہیں کیا گیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ اب جس کی مرضی ہے وہ ولایت کے چھاؤں میں آئے، نہیں آنا چاہتا کوئی زبردستی نہیں۔ 25 سال گھر میں بیٹھنا پڑے تو بیٹھے ہیں، ہدایت لینی ہے تو چلے آؤ، نہیں چاہیے تو تمہاری مرضی۔ علی کی طاقت کم نہیں، یہی وجہ ہے علی نے جمل بھی سجائی ہے، نہروان بھی، سفین کا مارکہ بھی سر کیا ہے، یعنی تلوار چلا کے دکھایا کہ تلوار کو زنگ نہیں لگا، کہا جب تک دین کے ٹگر پر ہے تب تک چلے گا۔ اور خدا کا توجہ کریے گا 25 سال علی خانہ نشین رہا ہے، 25 سال، لیکن دروازہ بند نہیں کیا۔ دشمن کا پلان تھا کہ علی کو راستے سے ہٹائیں، مگر زہرا نے اپنی قربانی دے کے علی کو بچایا ہے، چونکہ خدا کا دین آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے اب علی سے سروکار نہیں رہا، کیونکہ ڈرتے ہیں علی سے، اب ڈرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ منزل وہ ہے، کیا ہے کہ علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے، دربار میں لائے ہیں تو مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی، اب خوف دل میں بیٹھ گیا ہے۔
اب لوگوں کی لان تان سر عام ہو جائے گی، خوف آ گیا، اب علی کو نہیں چھیڑا، اور علی کو زبردستی لوگوں سے بیعت نہیں کروا رہا، نہ ہی کروانا چاہتا ہے۔ علی کی بیعت توڑی جاتی ہے، ورنہ لوگوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور غدیر میں فقط یہ اہتمام نہیں تھا کہ اعلان ولایت ہوا، نا، علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، اور یہ خدا کا خاص اہتمام تھا کہ گلی گلی میں علی علی کروانے کا، کہ 3 دن کے لیے مصطفیٰ نے غدیر میں سب کو روک لیا، کہا جب تک آخری بندہ، آخری مستور، حتیٰ کہ نومولود محمد ابن ابی بکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لے، کوئی غدیر خون خلیل کے مقام سے نہیں جائے گا۔ دشمن کے بڑے بڑے پلان تھے، اور اللہ نے کہا تھا ان کے پلان فیل ہوں گے۔ انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر نعمان بن حارث کو بھیجا تھا، ذہن میں یہی تھا پہلے یہ جائے گا، پھر وہ جائے گا، پھر وہ جائے گا، پھر وہ جائے گا، مگر پہلے کا انجام دیکھ کے سب ڈھٹ گئے، سب ہٹ گئے، پھر آگے کوئی نہیں آیا۔ اور پھر 3 دن تک خود کے میدان پہ، غدیر کے میدان پہ رکے رہے، سب نے آگے بیعت کی، عورتوں نے بھی بیعت کی، مردوں نے بھی بیعت کی۔ 3 دن تک سب غدیر میں رہے اور سب محمد کے مہمان رہے۔ توجہ کریے گا، 3 دن تک مصطفیٰ نے روکا تو کیوں روکا؟ اور ساتھ میں حکم دیا جس نے سن لیا ہے وہ آگے جا کر پہنچائے، جس نے سن لیا ہے وہ دوسروں کو خبر کرے۔ پہلے تو اہتمام یہ کہ ہر کوئی حج پہ آئے، اب حج پہ آ گئے ہو تو حکم میں رک جاؤ۔ پھر اہتمام یہ ہے کہ ہر کوئی بیعت کرے۔ اب جب سب نے بیعت کر لی تو تیسرے دن رخصت مل رہی ہے، اور پرانے زمانوں میں سفر مائل کے ذریعے سے نہیں، کلومیٹر کے ذریعے سے نہیں مپے جاتے، دنوں سے سفر کی پمائش ہوتی ہے۔ یعنی کیا کہ گھوڑے پہ اتنے دن کا سفر، اونٹ پہ اتنے دن کا سفر، پیدل اتنے دن کا سفر، شام کو نہیں ہوگا، پیدل اتنے دن کا سفر۔ اب ہر ایک کو اندازہ ہے کہ اس دفعہ جو حج ہوا ہے یہ تاریخ بشریت کا سب سے بڑا اجتماع ہے، کہ 1,24,000 افراد کو لے کے مصطفیٰ تلبیہ کہتے ہوئے حرم کعبہ میں داخل ہوئے تھے۔ سب جانتے ہیں سب سے بڑا ازدحام بشریت ہے، سب سے بڑا اجتماع بشریت ہے، اور بشریت کے اس اجتماع میں کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہے، اور پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی حاجی یا کوئی مسافر منزل سے دور جاتا تھا تو اس کے استقبال کے لیے اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے شہر سے باہر، گلی سے باہر، گلی کے کونے پہ، شہر کے کونے پہ، شہر کی انتہا پہ، محلے کی انتہا پہ آگے خدا حافظ کرتے، اس کے استقبال کے لیے، ویلکم کہنے کے لیے جمع ہوتے۔ توجہ کریے گا، اب کچھ لوگ گئے تھے گھوڑوں پر، کچھ لوگ گئے تھے اونٹوں پر، کچھ لوگ گئے تھے پیدل حج کرنے کے لیے۔ گھوڑے والوں نے پہلے پہنچنا ہے گھر، اونٹ والوں نے بعد میں آنا ہے گھر، پیدل لوگوں نے ان کے بعد آنا ہے گھر۔ اب ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر بستی سے، ہر قریہ سے، ہر نگر سے، ہر شہر سے لوگ حج کے لیے گئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ پہلا دن ہے، 18 ذی الحج ہے، آج کچھ لوگوں نے گھر کو پہنچنا ہے لیکن نہیں پہنچے۔ لوگ شہر کے باہر، گلی کے باہر، محلے کے باہر گھوڑے والوں کے انتظار میں ہیں، ہمارے رشتہ دار نے آنا تھا نہیں آیا۔ اب 19 ذی الحج ہو گئے نہیں آیا، 20 ذی الحج ہو گئی۔ کیا ہے کہ جب پریشانی نہ ہو تو فقط گھر والے جائیں گے، رشتہ دار جائیں گے۔ اب چونکہ مشکل بن گئی ہے، اب وہ بھی جائیں گے جن کے باقی اعزاء گئے ہوئے ہیں، رشتہ دار گئے ہوئے ہیں۔ اب پورا شہر، پورا محلہ، پوری بستی، پورا قریہ، تیسرا دن ہے، شہر کے بعد منتظر کہ قافلہ پہنچا نہیں ہے۔ اب آپ پہنچے نہیں ہیں، جس نے 18 حج کو پہنچنا وہ نہیں پہنچا، جس نے 25 کو پہنچنا تھا وہ بھی نہیں پہنچ سکا، کیونکہ چلا ہی 3 دن لیٹ ہے۔ اب وہ 3 دن تاخیر سے پہنچے گا۔ پہلے دن انتظار نہیں آیا، دوسرے دن انتظار نہیں آیا، تیسرے دن سب جمع ہے۔ اب کیا ہے، تیسرا دن گزر گیا نہیں آیا، اب پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ پہلے دن تو دل میں خیال آ سکتا ہے کسی رشتہ دار کے پاس رک گئے ہوں گے، کہیں راستے میں کسی منزل پہ ٹھہر گئے ہوں گے، دوسرے دن خیال آ سکتا ہے اچھا ابھی آتے ہیں، ابھی کرتے رات ہو گئی، پھر نہیں
آئے، تیسرے دن پریشانی بڑھ گئی، اب جب تیسرے دن نہیں آئے تو چوتھا دن طلوع کرتا ہے، سارا شہر سے باہر، سارا گاؤں سے باہر، ساری بستی سے باہر، سارے نگر سے باہر، ہر کوئی منتظر۔ دھول کیا ہے؟ دھول اڑ رہی ہے، کہا ہاں کوئی آ رہا ہے، سب کہتے ہیں ہاں دھول تو اڑ رہی ہے، کہا اب دھول پھٹ رہی ہے، پہچانا جا رہا ہے کون آ رہا ہے، کہا جا فلاں آ رہا ہے، سب تصدیق کرے ہاں فلاں آ رہا ہے۔ اب آنے والا آتا ہے اور سننے والے منتظر ہیں، سوال ایک ہے، وہ سلام کہتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کتنی دیر لیٹ کیوں آئے، 3 دن لیٹ ہو، 3 دن کی تاخیر سے کیوں آئے؟ آنے والا کہتا ہے محمد نے روکا تھا، اپنی مرضی سے لیٹ نہیں آیا۔ کہا کیوں روکا تھا؟ کہا اللہ کا پیغام آیا تھا۔ کیا پیغام تھا؟ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ محمد یہ پیغام پہنچا، نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اچھا توحید دے دی، نبوت دے دی، قیامت خبر دے دی، نماز بتا دیا، روزہ بتا دیا، زکات حج خمس کا سمجھا دیا، سب کچھ تو بتا دیا۔ کہا وہ کیا تھا؟ کہا بس بڑا اہم تھا۔ کیا ہوا؟ کہا محمد نے پدانوں کا ممبر بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر خطبہ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ پھر بھائی کے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ اعلان غدیر میں نہیں ہوا، چپے چپے، نگر گلی گلی، بستی بستی میں، مجمع عام میں اعلان ہو رہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی۔ ہر ایک کو پیغام پہنچ چکا کہ علی مولا بن گئے، صاحب نے بتا دیا کہ بیعت بھی ہو گئی۔ اب بیعت توڑنے والے جب تک تلوار اٹھا کے علی کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، علی میدان میں نہیں اترے گا۔ کیوں؟ اسی طرح جس طرح فرعون خدا بن کے بیٹھا ہے، اللہ کو پرواہ بنا رہے، نمرود خدا بن کے بیٹھا ہے، اللہ کو کیا مسئلہ ہے، بیٹھا رہے۔ موسیٰ بھی آگے کہتا ہے پروردگار اپنی نعمتیں روک، یہ تیری نعمتوں نے اس کو بگاڑا ہے، تو اپنی نعمتیں نہیں روکے گا تو یہ مزید جری ہو جائے گا۔ آواز پروردگار آتی ہے میرے موسیٰ جذباتی نہ ہو، کیا ہوا؟ وہ مجھے خدا نہیں مانتا، نہ مانے، میں کیسی نعمتیں کیوں روکوں؟ اے موسیٰ وہ مجھے اللہ نہیں مانتا، میں اسے بندہ مانتا ہوں۔ وہ اپنی بندگی سے نکلا ہے، میں اپنی ربوبیت سے نہیں نکلا۔ علی کی مولائیت سے لوگ نکلے تھے، علی نے مولا ہونے کا انکار نہیں کیا تھا۔ یہی سبب ہے جب بھی مشکل پڑتی تھی علی کے دروازے پہ آتے تھے، علی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، پہلے کی بھی مدد کی، دوسرے کی بھی مدد کی تھی۔ اور خدا کی قسم روز محشر جو سب سے پہلے قضیہ پیش ہوگا وہ محرومہ فدق کا ہوگا۔ فدق فقط زمین نہیں، فدق وہ مقدمہ ہے جس نے لوگوں کی حیثیت کو بے نقاب کیا ہے۔ اللہ کا رسول ہے، مدینے سے نکل رہے ہیں اکیلا، مدینے سے باہر جا رہے ہیں، تھوڑے فاصلے پر ایک شخص دیکھا دوسرے راستے سے آ رہا ہے، سلام یا رسول اللہ، علیہ السلام۔ بندہ خدا کہاں جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ بیچنے جا رہا ہوں۔ دیکھا اونٹ تنومند ہے، صحت مند ہے، بیچے گا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بیچنے جا رہا ہوں تو خریدوں گا، بیچوں گا۔ کہا اچھا میں خریدوں؟ کہا بسم اللہ آپ لے لیں۔ کتنے کا؟ کہا اتنے درہم۔ اچھا، رسول نے گرہ سے نکالے، ہاتھ پہ رکھے، یہ لو، رسی پکڑی چلے۔ اب رسول نے واپس مدینے کا رخ کیا، وہ پیچھے سے آیا، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ گو ہوں۔ یا رسول اللہ اچھا نہیں لگتا، میں مدینے جا رہا ہوں، اللہ یہ مہار مجھے دے دیجیے، میں تھام لیتا ہوں۔ رسول اللہ بسم اللہ، مہار اس کے ہاتھ میں دی۔ اب رسول آگے آگے، وہ رسول کے پیچھے پیچھے اونٹ پکڑ کے چل رہے۔
مدینے کی چوک پہ پہنچے جہاں سے مصطفیٰ کے گھر کا راستہ اور اس عرابی کے گھر کا راستہ جدا ہو رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو تھامے ہوئے اپنے گھر کا رخ کیا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر بندہ خدا یہ اونٹ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا اپنے گھر۔ کہا یہ تو نے مجھے بیچا نہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ کہا تم نے مجھ سے درہم نہیں لیے؟ کہا کچھ سند ہے؟ اب جب رسول نے سنا رسول خاموش۔ اب اصحاب طیبہ پر چونکہ مدینہ ہے سارے رسول کے ماننے والے رسول کے لیے جمع ہو گئے۔ یا رسول اللہ خیریت؟ کسی سے پوچھو۔ کہا بھائی کیا ہوا رسول سے کیا معاملہ؟ کہا رسول اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ اونٹ خریدا ہے اور میرا سادہ سا سوال ہے، قرآن میں بھی حکم ہے رسول بھی فرماتے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں معاملہ کریں نا اس کی سند کر لیں اور اس پہ دو گواہ لے آئیں۔ میرے سے رسول کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ مجھ سے خریدا ہے، میں نے تو خود پالا، میرا ہے، میرا مطالبہ یہی ہے کہ سند دے دیں یا گواہ دے دیں۔ کہا یا رسول اللہ کے پاس گواہ ہیں؟ کہ بندہ خدا وہاں ویرانے میں ہمارا سودا ہوا، میں نے درہم دیے، رسی دے دی، گواہ کہاں سے لاتا؟ کہ یا رسول اللہ کو سند ہے؟ کہ کیسی سند بھائی؟ ویرانے میں اس سے بات ہوئی، اس کو دے دیا پیسے اور اونٹ لے لیا، کیسی سند، کیسے گواہ؟ کہ یا رسول اللہ وہ کہتا تو ٹھیک ہے۔ دوسرے بزرگ آگے بڑھے، بھئی کیا معاملہ ہوا؟ کبھی میرا مطالبہ سند اور گواہ کا ہے۔ یا رسول اللہ ہے؟ رسول خاموش۔ تیسرے میں رسول اللہ ہے؟ رسول خاموش۔ اتنے میں کیا ہے کہ رش چھٹنا شروع ہوا، نور کے قریب نور آ رہا تھا، مہتاب امامت آفتاب نبوت کے قریب جا رہا ہے، اداب بجا رہا ہے، عرابی سے مخاطب ہوئے، مالک کیا ہوا تجھے؟ میرے مولا سے الجھ رہا ہے؟ کہا نام الحسن کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کیا معاملہ ہوا؟ کہا رسول اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ اونٹ خریدا ہے اور میرا مطالبہ یہ ہے یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ اونٹ خریدا ہے تو پھر سند لائیے یا گواہ لائیے۔ علی نے کہا کیا کہا تم نے؟ کہا ابو الحسن میں نے تو فقط یہی کہا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ اونٹ خریدا ہے تو پھر یا گواہ لائیے یا سند۔ صحابہ علی نے پوچھا کیا کہا تو نے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھ سے یہ اونٹ خریدا ہے تو اس کی سند لائیے یا گواہ لائیے۔ یہ جملہ سننا تھا، علی نے تلوار کو بے نیام کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کا سر کٹ کے زمین پہ آیا، اصحاب علی نے اس کو گھیرا، کہا ابو حسن یہ کیا کر دیا؟ کہا جو حق تھا وہی کیا۔ کہا علی کیا مطلب؟ وہ کلمہ گو مسلمان تھا۔ کہا اسی لیے اس کا سر قلم کیا کہ وہ کلمہ گو مسلمان تھا۔ کہا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے اس رب کی قسم اگر وہ غیر مسلم ہوتا علی کبھی اس کا سر تن سے جدا نہ کرتا۔ کہا علی کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ مسلمان تھا اور تو نے اس کا سر کاٹ دیا۔ کہا ہاں اس لیے تم نے اس کی زبان سے 3 مرتبہ سنا کہ رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں۔ کہا کہہ رسول رہا تھا پھر بھی گواہ مانگ رہا تھا، سند مانگ رہا تھا۔ کہا بتاؤ دین کا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا محمد نے۔ نماز کا کس نے بتایا؟ محمد نے۔ اللہ ہے کس نے بتایا؟ محمد نے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کس نے بتایا؟ محمد نے۔ جنت ہے کس نے سمجھایا؟ محمد نے۔ پولیس صراط ہے کس نے بتایا؟ محمد نے۔ فرشتے ہے کس نے بتایا؟ محمد نے۔ کہا کیا سند مانگی؟ گواہ مانگے؟ کہا نہیں۔ کہا بس کا قرآن میں نہیں کہا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، محمد جو دے لے لو۔ کہا محمد جو کہے مان لو، گواہ یا سند نہیں۔ ادھر کلمہ پڑھ کے محمد سے گواہ مانگو گے، سند مانگو گے تو مرتد ہو جاؤ گے، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ علی نے اس کا قتل کر کے اہل حق کیا۔ رسول نے کہا قد آسنت یا علی، علی تو نے بالکل صحیح کیا۔ یعنی رسالت کا کلمہ پڑھ کے رسول سے گواہ لینا، رسول سے گواہ مانگنا، رسول سے سند مانگنا انسان کو اسلام سے نکال کے ارتاد میں داخل کرتا ہے۔ یعنی رسالت سے گواہ طلب کرنا بندہ مرتد ہوتا ہے، اور جس کے لیے محمد کہہ دے یا فاطمہ تو انت بزرگ منی، فاطمہ تو رسالت
پتہ چلا فتح کیوں مانگنے گئی تھی؟ ہاں، فتح کی بطول کو ضرورت نہ تھی، نقاب الٹنے گئی تھی۔ وہ جو نقاب چہروں پہ ڈال دیے گئے تھے نا، وہ نوچنے گئی تھی علی کی، رسول کی بیٹی علی کی زوجہ، وہ نقاب اتارنے گئی تھی، قیامت تک کے لیے بے نقاب کر دیا۔ سزاداروں، روایت کہتی ہے کہ جب بنت رسول دربار میں گئی ہے نا، بنی ہاشم کے عورتوں کے حالے میں گئی ہے۔ خود فضا کہتی ہیں، جناب اسما سے بھی روایت ہے کہ جب رسول کی بیٹی عورتوں کے حالے میں چل رہی تھی نا، تو چہرے سے نور نکل رہا تھا، قد دراز تھا نا، تو سب کے درمیان دراز قد سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ کہا لیکن جب پلٹ کے آئی ہے نا، کمر جھک گئی تھی، عصا کے سہارے چل کے گھر میں داخل ہوئی، اور گھر کتنا دور؟ صرف 7 قدم کا فاصلہ تھا۔ جو دروازے سے باہر نکلی تھی اور دروازے کے اندر آ گئی تھی۔ بنی ہاشم کی عورتوں کا حالہ بھی تھا، درمیان میں پردہ بھی لگا تھا۔ حالت یہ تھی، کمر جھک گئی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، اور حسین کی بیٹی جب دربار میں گئی ہے، حالت کیا تھی؟ عورتوں کا جھرمٹ تھا، مگر کس طرح رسی میں بندھے ہوئے گلوں کے۔ اچروں کو بن اللہ، بڑا فرق تھا۔ بطول جب میدان دربار میں گئی تھی نا زاداروں، سارے رسول کے صحابی تھے، اور جس دربار میں غریب حسین کی 4 سالہ بیٹی گئی ہے نا، اجر کو بن اللہ، اس دربار میں سارے شرابی تھے۔ قدریں بڑی ملتی ہیں، بڑی فاطمہ کی اور چھوٹی فاطمہ کی۔ بطول کے لیے بھی ہے، بابا کے بعد 75 دن یا 90-95 دن زندہ رہی۔ جتنے دن بھی بطول زندہ رہی نا، عزاداروں، بطول روتی رہی، اور سکینہ بھی عزاداروں بابا کے بعد جتنے دن بھی زندہ رہی نا، روتی رہی۔ اس فاطمہ کو سنبھالنے کے لیے بھی علی تھا، اس فاطمہ کو سنبھالنے کے لیے علی تھا۔ لیکن جاؤ مقتل اٹھا کے دیکھو، پتہ نہیں سجاد نے سکینہ کو سنبھالا ہے یا سکینہ نے سجاد کو سنبھالا ہے۔ ہاں، اتنے جملے ضرور ہیں کہ سجاد یہ سکینہ کے لاشا پہ کہہ رہے تھے، سکینہ اب میرے دل کی ڈھارس کون بنے گا؟ سکینہ مجھ سے کون باتیں کرے گا؟ کون میرے دل کے پھولے بولے گا؟ عزاداروں، اس فاطمہ کو بھی تماچے لگے، اس فاطمہ کو بھی تماچے لگے، لیکن فرق ہے، اس فاطمہ کو تماچے تب لگے جب بابا قبر میں سو گیا، لیکن عزاداروں ننھی فاطمہ موجود تھی، بابا دیکھ رہا تھا، شبر تماچے کھا رہا تھا۔ دعا کرو خدا کوئی ایسا باپ غریب نہ ہو اور جس کے سامنے اس کی 4 سال کی بیٹی کو تماچے لگ رہے۔ بس عزاداروں، خدا کی قسم اس فاطمہ میں بڑے ستم سہے، اس فاطمہ نے بھی بڑے ستم سہے۔ عزاداروں، بس اتنا عرض کروں گا، شاید کل بھی جملے کسی منزل پہ کہے ہیں، شبو پورا میں، یہاں بطولی بھی ہے اس منزل پہ، کس منزل پہ کہ مجھے یاد نہیں، تکرار ہو یہاں پہ تو معاف کر دینا۔ حسین کی بیٹی اور بیٹا 2، ایک سجاد اور ایک سکینہ، دونوں دل میں حسرت لے کے گئے ہیں۔ کون سی حسرت؟ سجاد بازار کے ہر موڑ پہ کہتا تھا، اماں زینب
پھپھی اماں دعا کرنا تیرا بیٹا یہی مر جائے، شرابیوں کے ہجوم میں تجھے بے رضا و مکنا نہ دیکھے۔ اور خدا کی قسم ہر روز سجاد سے کہتی تھی سجاد دعا کرنا ہماری قید آزاد ہو، ہم بھی وطن کو جائیں۔ سجاد میں بھی دیکھوں اپنے بابا کی قبر کو کیسے بنی ہے، میں نے تو پتھروں کے ڈھیر میں چھوڑا تھا بابا کو، لیکن خدا کی قسم جس کی حسرت تھی نا کہ وہ مر جائے وہ بچ کے کربلا آ گئے، اور جس کی حسرت تھی وہ کربلا جائے وہ شام میں تڑپ کے مر گئے۔ خدا کی قسم زدہ ہو، میں نے خطبہ سے سنا ہے سید سجاد پاؤں اٹھا کے رکھتا نا تو ٹھیس نکلتی نا ہائے زبان سے آتی، اگلی منزل پہ جب قافلہ رکا نا چلتی ہوئی بھائی کے پاس آئی، بھیا سجاد میں دیکھ رہی تھی تو زمین پہ پاؤں بڑے آستہ رکھتا تھا، خیریت؟ کم پہ پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں کانٹے ہیں، کل لے سکینہ تیرے کانٹے نکالتی ہے، اپنے بھیا سجاد کے کانٹے چنتی پاؤں سے، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا سجاد نے بھی سکینہ کے کانٹے چنے، چلتی تو وہ بھی تھی نا زادارو، لیکن خدا کی قسم بھائی کے کانٹے چنا کرتی۔ میں نے سنا ہے خطبہ سے جب اپنے حصے کا پانی ملتا تھا نا سجاد کی کڑیوں پہ ڈالتی تھی، کہا جس کا اصغر پیاسا مر جائے، اس نے پی کے کیا کرنا سجاد، یہ تیری کڑیاں تو ٹھنڈی ہو جائے۔ بس ازادارو بی بی کے لیے دو منزلیں بڑی مشکل تھی، ایک منزل کہ جب شمر حسین کے سینے پہ تھا سکینہ کے لیے دیکھنا مشکل تھا، اور دوسری منزل جب دربار یزید میں سکینہ کو کنیزی میں مانگا گیا، دوڑ کے پھپھی سے لپٹ گئی، پھپھی اماں کیا اب ہم کنیزی میں بھی جائیں گے؟ کہا نا میرا لال کس کی جرت ہے تجھے کنیزی میں لے؟ بڑا مشکل تھا عزادارو، بس عزادارو اتنا عرض کر سکوں گا، دن کو بھی روتی رات کو بھی روتی، کہا گیا سجاد اپنی بہن کا رونا بند کرنا، کہا ظالم کیسے چپ ہو جس کا پورا گھر اجڑ گیا، جس کی رونق اصغر کربلا میں تیر سے مر گیا، کہا سجاد کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ تیری بہن خاموش ہو جائے؟ کہاں اگر بابا کا سر مل جائے۔ روایت کہتی ہے ظالم نے سجاد کے ہاتھوں پہ حسین کا سر دیا، مدت کے بعد سید سجاد نے جب بابا کا سر اٹھایا نا حالت کیا ہے، چہرے پہ خون لگا ہے، داڑھی میں اصغر کے خون کا خضاب ہے، زلفیں اجڑی ہوئی ہیں، رگیں جا سے بریدہ ہیں، بس عزادارو سر اٹھائے ہوئے بابا سے باتیں کرتا ہوا سید سجاد سیدھا وہاں آیا جہاں پھوپھی زینب تھی، ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے بابا کے سر کو لے کر پوچھ رہا تھا پھوپھی اماں میری سکینہ؟ کہا وہ سامنے اینٹ کا سرہانہ بنا کے قریب گیا، کہا سکینہ دیکھ میں تیرا بابا لایا۔ عزادارو ایک مرتبہ بابا کا سر لیا، سکینہ نے گود میں لیا، چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کی، کہا بابا تو مجھے سینے سلایا کرتا تھا نا، تو نے کہا تھا نا آج منزلیں بدل گئی ہیں، سکینہ اصغر میرے پاس ہوئے گا، تو مار بال کے پاس ہوئے گی، میرے بعد پھپھیوں کو تنگ نہ کرنا۔ بابا دیکھ مجھے تماچے لگے میں نے شکایت نہیں کی، بابا میرے دودھ چھینے گئے میں نے پھپھیوں کو شکایت نہیں کی، آئے میرے دامن میں آگ لگ گئی میں نے پھپھیوں کو شکایت نہیں کی، بابا دیکھ آج بھی میرے ہاتھوں میں رسیاں ہے اور مجھے قیدن کہا جاتا ہے، او بابا میں نے شکایت نہیں کی۔ عزاداروں باتیں کرتی رہی، او بابا خدا جانے تیرا قاتل مجھے دیکھ کے کیوں ہنستا ہے، او بابا تیرے قاتل نے مجھے گھوڑے کے ساتھ بگایا، او بابا تیرے قاتل نے مجھ میں ستم کیا، آئے باتیں کرتے کرتے سو گئی، اب سید سجاد نے شانہ ہلایا، آواز آئی انا للہ و انا
کھل گئی. کیا بی بی سکینہ کو کفن ملا؟ نہ عزاداروں نہ رسیاں کھلی اور نہ کفن ملا. اور روایت میں تو ملتا ہے، لیکن عزاداروں آج سے کچھ عرصہ پہلے جب بی بی ایک بچے کے خواب میں آئی اور کہا میری منزل کو تبدیل کیا جائے، عزاداروں کچھ بیویوں کو لیا گیا. جب بی بی کی قبر کشائی کی گئی تو کیا منظر تھا. آج بھی ہاتھوں میں رسیاں، وہی میلا کرتا، اسی طرح خون جاری ہے. یہی سبب ہے جب روزے معاشر ہوگا سارا کو بلایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ جھکائے جائیں گے. بطول کہے گی یا اللہ وہ میرے حسین کا جرم کیا تھا؟ کہا میں اللہ وہ تیرے حسین کا مقدمہ سننے کو موجود ہوں. کہا جائے گا پروردگار پھر میری سکینہ کو بلا اور میری زینب کو بلا، اور یہ دو چشمدید گواہ ہے اور جن کے سامنے حسین میں